اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانك فبلا. یہ سورہ التین ہے، سورہ والتین والزیتون ہے. اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا بھر میں مشہور تفسیر تفہیم القرآن سے لے کر سنا رہا ہوں. اس سورہ میں بہت مختصر اور دل نشین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا ضروری بھی ہے اور معقول بھی. آخرت کی جزا و سزا ضروری بھی ہے اور معقول بھی، نیسیسری بھی ہے اور ریزنبل بھی. یہ بات اس سورہ میں بڑے ہی دل نشین طریقے سے سمجھائی گئی ہے. اس سورہ میں سب سے پہلے چند بڑے پیغمبروں کے مقامات کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اتنی بہترین ساخت کہ انسانوں میں پیغمبر جیسے اونچے منصب کے لوگ پیدا ہوئے. پیغمبری سے اونچا منصب اللہ کی کسی دوسری مخلوق کو نہیں ملا. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے اس سورہ میں کہ انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کرنے لگتے ہیں اور برائی کرتے کرتے سب سے بری مخلوق بن جاتے ہیں. دوسرے وہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اس لیے برائی سے بچ جاتے ہیں، اس لیے برائی میں نہیں گرتے اور اس بہترین ساخت پر قائم رہتے ہیں جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا. آخر میں اس سورہ میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ جب انسانوں میں یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں تو پھر کوئی جزائے اعمال کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی جزائے اعمال کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کیا برے لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اور کیا اچھے اور نیک لوگوں کو انعام نہیں ملنا چاہیے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا اللہ سب انصاف کرنے والوں سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ہے اس سورہ کا مضمون. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. یہ ہے ترجمہ اس آیت کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی
ہر قسم اس بات کی دلیل ہوتی ہے جو قسم کھانے کے بعد کہی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے سوروں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کچھ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم اس بات کی دلیل ہوتی ہے جو قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کہی ہے۔ انجیر اور زیتون کی یہاں قسم کھائی گئی ہے، اور طور سینا اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں انجیر اور زیتون کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عرب کے لوگوں میں شام اور فلسطین کا علاقہ، سیریا اور پیلسٹین کا علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ اہل عرب میں شام اور فلسطین میں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بکثرت پیغمبر آئے علیہم الصلاۃ والسلام۔ سیریا اور فلسطین کا علاقہ، یہ ملک وہ ہیں جہاں پر بڑے بڑے پیغمبر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی بڑے پیغمبر اس علاقے میں آئے۔ سینین یا سینا وہ علاقہ ہے جہاں کوہ طور ہے، طور کا پہاڑ ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی۔ اس پرامن شہر ھذا البلد الامین، اس پرامن شہر سے مراد مکہ ہے جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بسایا علیہم الصلاۃ والسلام، اور جس میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اس طرح کلام کا مقصود یہ ہے، اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ انسانوں میں پیغمبر جیسے عظیم مرتبہ کے انسان پیدا ہوئے، انسانوں میں پیغمبر جیسے عظیم مرتبے کے انسان پیدا ہوئے۔ انسان کی بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا گیا جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا، اور اسے یعنی انسان کو علم، عقل، غور و فکر کرنے اور سمجھ بوجھ کی وہ صلاحیتیں اور وہ قابلیتیں دی گئیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی گئیں۔ انسانوں کے اس فضل و کمال کا سب سے بڑا نمونہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انسان کو یہ جو بہترین صلاحیتیں اور قابلیتیں دی گئی ہیں، علم کی، عقل کی، غور و فکر کرنے کی اور سمجھ بوجھ کی، اس کا سب سے بڑا نمونہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اس لیے انسانوں کے احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان مقامات کی جو ان بڑے بڑے پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، اور قسم کھا کر وہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے
الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا اور پھر اسے الٹا پھیر کر انسان کو ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے اور گراتے گراتے اسے گراوٹ کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اتنا نہیں گرتی۔ حرص، طمع، خود غرضی، شہود پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، غیظ و غضب اور ایسی ہی دوسری خصلتوں میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں وہ اخلاقی حیثیت سے واقعی سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے درندوں سے بڑھ کر خونخوار ہو جاتی ہے۔ توپ، ٹینک، ہوائی جہاز، بم وغیرہ ہتھیاروں سے آن کی آن میں پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور انسانوں کا قتل عام کر دیتی ہے، جیسے اب ظالم اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس طرح انسان نیچوں سے نیچ بن جاتا ہے برائی کرتے کرتے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ پھر آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور آخرت اور رسالت پر ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ اس گراوٹ سے بچ جاتے ہیں اور اسی احسن تقویم پر قائم رہتے ہیں جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر دیتا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یعنی جنت۔ پھر آگے فرمایا سوال کی شکل میں فما یکذبک بعد بالدین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے، تمہارا انکار کر سکتا ہے؟ پس اے نبی اس کے بعد، یعنی اوپر جو کہی گئی ہے اس بات کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایسے انسان بھی ہیں جو اخلاقی گراوٹ میں گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنے ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے اس گراوٹ میں نہیں پڑتے، تو کیا عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں قسم کے انسانوں کا انجام یکساں ہو؟ کیا انصاف یہی ہے کہ نہ اسفل السافلین کو کوئی سزا دی جائے اور نہ اس سے بچ کر نیک زندگی گزارنے والوں کو کوئی جزا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین،
ما لکم کیف تحکمون۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا برائیاں کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کی زندگی اور موت یکساں ہو جائے؟ بہت برے فیصلے ہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہ بات اللہ نے سورہ جاثیہ میں فرمائی ہے۔ تو فما یکذبک بعد بالدین، پس اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی جب تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے بھی یہ چاہتے ہو کہ وہ انصاف کریں، مجرموں کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو انعام دیں، تو اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اگر تم اللہ کو سب سے بڑا حاکم مانتے ہو تو کیا اس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی انصاف نہیں کرے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ برے اور بھلے کو ایک جیسا کر دے گا؟ کیا اللہ کی دنیا میں بدترین کام کرنے والے اور بہترین کام کرنے والے دونوں مر کر مٹی ہو جائیں گے؟ اور کیا کسی کو نہ بدعمالیوں کی سزا ملے گی نہ حسن عمل کی جزا ملے گی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تم کہہ اٹھو گے سبحانک فبلا، تو پاک ہے یا اللہ، کیوں نہیں، ضرور ملے گی اور ضرور ملنی چاہیے۔ تو آخرت کی جزا و سزا اس طرح ضروری بھی ہے اور معقول بھی۔ یا اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔